السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ مجھے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اس بنیاد پر کہ اس کی توفیق کے بغیر کوئی بھی اچھا کام مکمل نہیں ہو سکتا۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے تقریباً کم و بیش 1 سال پہلے طبیان کے حوالے سے تعارفی ویڈیو میں نے ریکارڈ کروائی تھی، اور اس وقت جو ابتدائی طلبہ کی تعداد تھی آئی تھنک اپروکسیمیٹلی 35 کے قریب اسٹوڈنٹس تھے۔ آج مجھے عزیزم حذیفہ حفظہ اللہ نے بتایا کہ آج اسٹوڈنٹس کی تعداد 130+ کے قریب ہو چکی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ دوسری بات جو مجھے طبیان کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے، طبیان کی جو سب سے بڑی خوبی جو مجھے بہت اچھی لگی، مجھے پسند بھی، اور یہ میری شروع سے ان کے ساتھ بہت سختی کے ساتھ ایک یوں کہہ لیجیے کہ ان کو تاکید تھی کہ آپ کے اس پورے پروگرام میں تعلیمی سلسلے میں کوئی بھی ایسا شخص انوالو نہیں ہوگا جو علمی حلقوں میں غیر معروف ہو یا غیر ثقہ ہو۔ تو طبیان نے جتنے بھی تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ اور جتنی بھی علمی مجالس منعقد کی ہیں، تقریباً 12-13 سے زیادہ پاکستان کے مختلف علماء نے جو علمی مجالس اور علمی محاضرات دیے ہیں، اسی طرح کچھ مکمل کتابوں کے جو تعلیمی سلسلے ریکارڈ ہوئے، قیامت کے حوالے سے، علامات قیامت کے حوالے سے 10 جو لیکچرز کا مطلب ایک سیریز ریکارڈ کروائی گئی، شیخ یونس ربانی صاحب نے کتاب العلم کے حوالے سے، عقیدہ کے حوالے سے، اور ابھی بھی کچھ چیزیں جو جاری و ساری ہیں۔ اس میں سب سے بنیادی جو چیز جو مجھے الحمدللہ جس پر اطمینان قلب ہے وہ یہ ہے کہ طبیان نے عام لوگوں کو علماء کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ سب سے ویلڈ پوائنٹ تھا، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بنیادی جو ایک مطلب منہجی ایک جملہ ہے، انظروا ممن تأخذون دینکم، یہ دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو۔ یہ چونکہ اس وقت عصر حاضر میں ایک بہت بڑا شبہہ یہ پھیلایا جاتا ہے کہ جی خیر کی بات کسی سے بھی لے لیں، اور میں اس پر پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ یہ ایک بڑا ایک شیطانی ایک جملہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ بھائی ہمارا دین یہ بھی کہتا ہے کہ یہ دیکھو کون کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ دین ان دونوں کے حوالے سے ہمیں تاکید کرتا ہے۔ تو طبیان نے الحمدللہ اس مختصر دورانیہ میں علماء، معروف علماء کراچی کے، پنجاب کے جتنے بھی معروف علماء تھے، ان کی جو خدمات حاصل کی اور ان کے ذریعے ایک تعلیمی ایک تربیتی سلسلہ شروع کیا الحمدللہ۔ اور اس میں الحمدللہ تیسری بات یہ ہے کہ طبیان نے روایتی جو ایک طرز تعلیم ہے اس کو اختیار کرتے ہوئے جدید جو ایجادات ہیں، لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور لیٹسٹ ٹولز کو استعمال کیا۔ آن لائن جو ایجوکیشن اس کی ایک جو تھیوری تھی اس کو اتنی خوبی کے ساتھ امپلیمنٹ کیا کہ الحمدللہ نہ صرف آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ طبیان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ انڈیا میں، سری لنکا میں، سعودیہ میں، بلکہ بعض تو یورپی ممالک میں بھی طبیان کے اسٹوڈنٹس پائے جاتے ہیں۔ اگر 1 سال کے دوران طلبہ کی تعداد 30 سے 130+ ہو چکی ہے، میں امید نہیں کرتا ہوں بلکہ میرا یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، کیونکہ یہ کام اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ ہماری طلب، ہماری نیت سب اللہ کے لیے ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے سال اگر میں جب ایسی کوئی ویڈیو ریکارڈ کرواؤں میں یا میرا ساتھی، تو اس وقت یہ طلبہ کی تعداد 130 سے ڈبل ہو جائے گی، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے انشاءاللہ العزیز۔ اچھا، اس میں چوتھی بات جو مجھے آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے، طبیان نے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو اس وقت کی ضرورت تھی عامت الناس کو
علم کے حوالے سے جو شعور دینا تھا، دینی شعور دینا تھا، جو منہج دینا تھا، اس حوالے سے جن موضوعات کا انتخاب کیا ان میں سے چند موضوعات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ تبیان کے مطلب یہ تحت جو ایک ہماری علماء کی کمیٹی ہے وہ کس طرح ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہم نے آنے والے سال کے لیے کیا کچھ کرنا ہے، کن موضوعات کا انتخاب کرنا ہے اور عامۃ الناس کو کن موضوعات کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر اس میں ایک بڑا اہم ترین موضوع ہے کہ علماء کے مابین جو اختلاف ہے اس میں عامۃ الناس کے لیے کیا مطلب ہدایات ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک جو موضوع بڑا اہم تھا کہ تعلیم اور تعلم کے حوالے سے استاذ سے علم کا حصول کیسے ممکن ہے، اس پر بڑی بات کی گئی۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو جدید دور کے جو ملحدین ہیں ان کے جو شبہات تھا ان کے ازالہ پر ایک لیکچر کیا گیا۔ اچھا، اسی طرح بڑا ایک قیمتی موضوع تھا کہ ہم کتاب و سنت سے عقائد کی جو نصوص ہیں، جو آیات اور احادیث ہیں، ان سے ہم عقائد کے جو معاملات ہیں وہ کیسے اخذ کریں، اس حوالے سے اصول اور ضوابط پر ایک محاضرہ ہوا تھا، دعوت پر بات ہوئی تھی۔ اسی طرح سنت کی تدوین اور اس کی جمع کے حوالے سے بات ہوئی۔ کتاب الایمان پر بڑا زبردست ایک محاضرہ ہوا تھا، مجھے یاد ہے، اور ہمارے ایک محترم حافظ شاہد رفیق صاحب نے بات کی تھی حدیث عرباض بن ساریہ پر۔ اس کے علاوہ مختلف کتابوں پر جو ایک ہم نے سیریز کا سلسلہ شروع کیا۔ میں نے کتاب البیوع صحیح بخاری کا ایک پورا ایک سیریز مکمل کی تھی۔ شیخ یونس ربانی صاحب نے کتاب العلم پر بات کی، اور ابھی جو کرنٹ کتاب التوحید پر بات چیت ہو رہی ہے، عقائد کے حوالے سے دو اہم ترین کتابوں کی تدریس اس پر جاری ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تبیان ایک کوئی فائنانشلی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے بھائی۔ تبیان کے مد نظر یا ان کا آبجیکٹو پیسے کمانا نہیں ہے، نہ آئی تھنک ان کا مقصد کوئی شہرت لینا ہے، بلکہ اس دور میں جب ٹریولنگ کرنا اور سفر کر کے تعلیمی اداروں میں پہنچنا، بالخصوص خواتین کا یا وہ لوگ جو جاب پرسنز ہیں، کاروبار بزنس مین ہیں، اپنے بزنس کو نہیں چھوڑ سکتے، مطلب گھریلو خواتین، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ان سب کے لیے اتنے کبار علماء، پاکستان کے کبار اور معروف علماء کی گفتگو ان کے گھروں تک پہنچانا، یہ ایک بہت بڑا قابل فخر کام ہے، جس پر میں نے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ابھی بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ اور یہ شکر صرف اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بلکہ میرے ساتھ جتنے بھی کبار علماء پاکستان لیول کے جو معروف علماء تھے ان سب کی طرف سے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس بات کی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے دین کے حوالے سے جو میسج سورۃ العصر میں ہمیں ملا ہے وہ میسج میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ سورۃ العصر کے بارے میں کہا کرتے ہیں کہ اگر صرف سورۃ العصر نازل ہوئی ہوتی تو یہی اللہ کی مخلوق پر ایک حجت کے لیے کافی تھی، کیونکہ اس صورت میں آپ کو بتایا گیا الا الذین آمنوا، ایمان کا حصول، ایمان کیا ہے، وعاملوا الصالحات، ایمان پر عمل صالح کیسے ہو سکتا ہے، پھر اس کے بعد اس جو ایمان اور عمل صالح کی تبلیغ اور اس کو آگے پہنچانا اور اس حوالے سے جتنے بھی تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ تبیان کے یہ جو سلسلے ہمارے سامنے ہیں، جو باتیں آپ لوگوں کے دلوں تک پہنچ چکی ہیں، اور حقیقی طور پر تو آپ لوگ اس بارے میں فیڈ بیک دیں گے، رائے دیں گے کہ تبیان نے ہمیں کیا کچھ پہنچایا، تبیان کس حد تک کامیاب ہوا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ العزیز کے آنے والے دنوں میں جو تعداد ہے ہماری وہ بھی اس میں بھی اضافہ ہوگا۔ ایک بات میں تبیان کے حوالے سے اور کہنا چاہوں گا، الحمدللہ ہماری جو ایک انتظامی علماء کی کمیٹی ہے، آپ اس کمیٹی کے کسی بھی ممبر تک اپروچ کیجئے، اور جو آپ وقت کی ضرورت کے پیش نظر اگر کسی ٹاپک کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اہم ٹاپک ہے، بہت اہم موضوع ہے، اس پر شرعی طور پر رہنمائی ہونی چاہیے، تو فیل فری ٹو کانٹیکٹ ود حذیفہ
مجھ سے رابطہ کر لیں، ہماری جو کمیٹی کے ساتھی ہیں ان میں سے کسی سے بھی رابطہ کر لیں، سب سے بہتر تو آپ حذیفہ سے رابطہ کیجئے، اور وہ موضوع، وہ جو بھی آپ ٹاپک سمجھتے ہیں وہ حذیفہ تک اپروچ کر کے ان تک پہنچائیے، پھر ہم انشاءاللہ اس پر اپنی جو میٹنگ کر کے اس کو ایک فائنل شیپ دیں گے، اور آپ لوگوں تک اس رہنمائی کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی ایک رہنمائی ہے وہ ہم آپ لوگوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔